شک اللہ تبارک تعالیٰ خود مہربان ہے. کیا؟ ہاں خود مہربان ہے، اور یعنی نرمی اور مہربانی اس کی ذاتی صفت ہے. اور فرماتے ہیں نرمی اور مہربانی کرنا اس کو محبوب ہے، اس کو محبوب ہے. اور نرمی پر وہ اتنا دیتا اپنے بندوں کو جتنا سختی پر نہیں دیتا. اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر اتنا نہیں دیتے، نرمی کے علاوہ کسی بھی چیز پر اتنا نہیں جتنا دیتے ہیں کس پر؟ نرمی پر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے. مطلب تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بات پر پکڑ نہیں کرتا ہے، ڈیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. بندہ توبہ کر لے تو سارے گناہ ایک ساتھ معاف کر لیتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی آپس میں رحم کا اور نرمی کا اور مہربانی کا برتاؤ کریں ایک کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی، اپنے جو ہے ہمسنوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. اور قرآن پاک نے صحابہ کرام کی تعریف پہ یہ فرمایا رحماء بینہم. کیا؟ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو بڑے مہربان ہیں اور ترجیح دیتے ہیں دوسرے کو، اپنا کھانا دوسرے کو دے دیتے ہیں، خود سختی برداشت کرتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایسے ان کے اخلاق ہیں، ایسے ان کی نرم مزاجی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں مزاج ان کے اندر مزاج میں تیزی ہوتی ہے اور وہ اس کو کمال سمجھتے ہیں. کیا؟ ارے بس فلاں صاحب آ گئے تو بس ناک میں دم ہو گیا، بال بچے چھپ گئے، ہے نا، کوئی اس کونے میں ہے، کوئی اس کونے میں ہے، کہ اب وہ آ گیا اب کیا ہوگا، افسر آ گیا تو اب ڈانٹ ٹپٹ، وہ یہ ساری چیزیں. تو اہل عیال خوف زدہ رہتے ہیں اور جو ماتحت ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں. تو اور پھر کام کرواتے ہیں ان سے جو چاہے زبردستی کر کے ڈانٹ ٹپٹ کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے. تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہاں ایک ہے تربیت. کیا؟ یہ تربیت الگ چیز ہے، تربیت اس میں نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور پھٹکار اور وہ اور تیز کلامی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. شکایتیں بہت آتی ہیں، اکثر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب کیا کریں گے، ابو اور امی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کیا؟ میں کس کا ساتھ دوں؟ کیا کریں بیچارہ، امی کا ساتھ دے ابو کا ساتھ دے. میں نے کہا بیٹا ان کو سمجھایا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے. کہا حضرت ہر چیز گھر میں ہے، ہر وقت بس یہی لڑائی ہے. باپ جو ہے وہ تیز مزاج ہے، ممی کبھی زیادتی کرتی ہے، تو کسی کی ممی زیادتی کرتی ہے، کسی کا ابو زیادتی کرتا ہے. تو ایک طالب علم ہے، وہ کوئی ڈگری کر رہا ہے باہر کسی جگہ، تو اب سال کے بعد واپس آتا ہے، سال کے بعد. تو اس کا باپ بہت تیز مزاج ہے، تو بات بات پر ناراض ہوتا ہے. اب اس کو نکلنا تھا ایئرپورٹ کے لیے، تو اپنے ابو کے پاس آیا، اس نے کہا ابو میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا گیٹ آؤٹ. کیا؟ یہاں سے نکلو. میں نے کہا افسوس، اس کو معلوم ہے میرا لخت جگر ہے، 1 سال کے بعد پھر آئے گا، ہے نا، اور دور جا رہا ہے، تو اس کو اچھی دعائیں دینی چاہیے تھی اس وقت کہ جاؤ بیٹے اللہ کے حوالے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو علم دے دے. تو گیٹ آؤٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں. اب دیکھیے میاں بیوی تو بچے تو بھاگیں گے نہیں، کہاں بھاگیں گے، وہ تو وہی رہیں گے نا، اور ماتت بھی نہیں بھاگے گا. لیکن دل کی دوریاں ہوتی ہیں، دل کی، جی فیملی ایک ساتھ ہوتی ہے لیکن ان کے دل ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہاں دوسروں سے ہر وقت تیز مزاجی کرے گا، ایک بھی ساتھ نہیں رہے گا. وہ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہے یہ کہ آپ اپنے امت کے لیے نرم مزاج بن گئے، یعنی نرم دل مل گئے ان کو. آپ نرمی کرتے ہیں اپنے امت کے ساتھ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سب لوگ آپ سے دور ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے، ہٹ جاتے. لہذا فاعف عنہم، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ معاف کر دینا. آپ واستغفر لہم، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے استغفار بھی کر لے.
مطلب تو کسی کوتاہی ہو جائے گی تو بس ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سم کا تو ان کی تو شان دوسری ہے نا، اس پر تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائی مغفرت بھی کر لیں. کیا کر لیں؟ دعائی مغفرت بھی کر لیں. اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشوروں میں ان کو بلا لیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض نہیں ہے. دینی معاملات میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے کسی بات پر، تو اب صحابی سمجھتے تھے کہ اب شاید حضرت ہم سے بات بھی نہیں کریں گے، ناراض ہو گئے. فوراً بلاتے تھے ان کو، دوسرے موقع پر دودھ پلاتے تھے. کیا تو وہ صحابی سمجھتے تھے کہ بس وہ تو ہماری صرف تربیت کے لیے تھا. جیسے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں 2-4 حضرات، تو آپ نکلے اور آپ نے اظہار ناراضگی کیا. فرمایا تم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہو، کیا اس لیے مجھ کو بھیجا گیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی حاضہ امرتکم، کیا یہی میں نے حکم دیا تجھ کو؟ ابھی حاضہ ارسلت الیکم، کیا اس لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے؟ تقدیر میں بحث مت کرو. پچھلی امتیں تباہ تو برباد ہو گئی کیونکہ تقدیر کا مسئلہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اللہ پر اعتراض کر لیا. بہرحال تو دوسرے موقع پر ان کو بلاتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو ذہن میں رہے کہ حضرت ہم سے ناراض نہیں ہے. پر وہ تربیت ہے، کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے مزاج میں اتنی نرمی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک مرتبہ آپ تقسیم کر رہے تھے صدقات خیرات، لوگوں کی بھیڑ آئی تھی، تو یہ دیہات کے لوگ کچھ ایسے ہی ہوتے تھے. تو کبھی کبھی آپ عام صدقات تقسیم کرتے تھے، اس میں منافقین بھی آتے تھے، اس میں غیر مسلم بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے. تو ایک آ گیا اور اس نے حضرت کی چادر کو اتنا کھینچا اپنی طرف